عوام نے دنیا کو دکھایا کہ ایرانی عظیم قوم ہے۔ عوام کی حمایت کے بغیر میری کوئی اہمیت نہیں۔ دشمن ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دشمن کو شکست دینی ہے۔ شہداء کے خون کے بدلے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی عوام کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قوم کی رہنمائی کرنے میں میری مدد فرمائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام یکجہتی سے دشمن کو شکست دیں گے۔ ہم اپنے شہداء خصوصاً مناب اسکول کے شہداء کا بدلہ لیے بغیر نہیں رکیں گے۔ ہم پڑوسیوں سے دوستانہ روابط پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم صرف فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ ناگزیر طور پر جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مجتبی خامنہ ای کے پہلے پیغام کے بعد آگ بگولا ہو گئے۔ ایران کو شرپسند سلطنت کہہ دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اہم ہے۔ تہران دنیا کو تباہ کر سکتا ہے اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ عالمی توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے امریکہ کو کافی فائدہ ہوا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ دنیا میں سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اس لیے جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای کے بیان کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا۔ روسی میڈیا کے مطابق میزائل اور ڈرون تل ابیب کے مراکز اور امریکی فوج کے اڈوں کی جانب داغے گئے۔ اسرائیلی شمالی شہر میں ایک عمارت پر حملے کے نتیجے میں 30 افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق افراتفری کے دوران ایئرپورٹ پر موجود افراد نے کاؤنٹر پر کھڑے عملے سے ہاتھا پائی کی اور چیزیں پھینکی، جبکہ جواب میں عملہ بھی ایسا ہی کرتا نظر آیا۔ ایران کا بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، فوجی تنصیبات کو نقصان۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق یہ حملہ بحرین کے دارالحکومت منامہ کے علاقے مینا سلیمان میں قائم امریکی بحری اڈے پر کیا گیا۔ حملوں میں بیس کے مختلف تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں اینٹی ڈرون دفاعی نظام، ڈرونز کی اسٹوریج اور مرمت کے مراکز، سپورٹ آلات اور فیول ٹینکس شامل ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملوں میں امریکی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، تاہم اس حوالے سے امریکی حکام کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ایران کے خلاف جنگ کے دوران امریکی طیارہ عراق میں گر کر تباہ، امریکی سینٹرل کمانڈ نے طیارہ مغربی عراق میں گرنے کی تصدیق کر دی۔ سینٹ کام نے جاری پیغام میں کہا کہ ایندھن بھرنے والے طیارے کے نقصان سے آگاہ ہیں۔ ایک طیارہ مغربی عراق میں گرا اور دوسرا بحفاظت لینڈ کر گیا۔ سینٹ کام کے مطابق واقعہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران پیش آیا۔ اس وقت امدادی کارروائیں جاری ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تباہ ہونے والے طیارے میں 6 افراد سوار تھے۔ دوسری جانب ایران کی ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی ریفیولنگ طیارہ عراق کی مزاحمتی فورسز نے مار گرایا ہے اور اس میں موجود تمام اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کا ایران پر وسیع پیمانے پر نئے حملے شروع کرنے کا دعویٰ، تہران اور دیگر شہروں میں دھماکے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران میں نیوکلیئر پروگرام کی اہم سائٹس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ، تہران کے قریب تالقان میں واقع سائٹ کو جنگی جہازوں نے نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیلی فوج کے لبنان پر حملوں کے نتیجے میں مزید 8 افراد جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ رات سے جاری حملوں میں کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں لبنان میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 687 تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب یونیسیف نے کہا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک خطے میں 1100 سے زائد بچے ہلاک یا زخمی ہو چکے، ان میں سے 200 بچے ایران، 91 لبنان، 4 اسرائیل اور 1 بچہ کویت سے مارا گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے مشرق وسطی میں کشیدگی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا فریقین مستقل جنگ بندی اور مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کریں۔ عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں ایران سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فریقین انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں اور مزید کشیدگی سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ فریقین مستقل جنگ بندی قائم کریں اور مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کریں۔ ایران کے جوہری مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام پر سفارتکاری کے تعطل نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان رابطہ، سوشل میڈیا کے ذریعے نریندر مودی نے آگاہ کیا ہے کہ انہوں نے خطے کی سنگین صورتحال پر ایرانی صدر سے بات چیت کی ہے۔ نریندر مودی کا کہنا ہے کہ گفتگو کے دوران مکالمے اور سفارتکاری پر زور دیا۔ گفتگو کے دوران کشیدگی میں اضافے، انسانی جانوں کی ضیاع اور انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے نہال ہاشمی گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں۔ وہ 1997 سے 1999 تک وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قانون انصاف رہے۔ 2012 میں انہوں نے کراچی میں مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر خدمات انجام دی اور پھر اگست 2014 میں انہیں سندھ میں مسلم لیگ نون چیپٹر کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا۔ 2015 میں نہال ہاشمی مسلم لیگ نون کی پنجاب سے نشست پر سینٹ کے امیدوار منتخب ہوئے اور اب انہیں گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 2017 میں پاناما کیس سے متعلق متنازع بیان پر نہال ہاشمی کو مسلم لیگ نون سے نکال دیا گیا تھا، تاہم پھر 2021 میں ان کی رکنیت بحال کر دی گئی تھی۔ نہال ہاشمی آج سندھ کے 35ویں گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب آج شام 4 بجے گورنر ہاؤس کراچی میں منعقد ہوگی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ان سے گورنر کے عہدے کا حلف لیں گے۔ حلف اٹھانے کے بعد نہال ہاشمی سندھ کے 35ویں گورنر بن جائیں گے۔ سید نہال ہاشمی کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ پیشے کے لحاظ سے معروف وکیل اور سیاستدان ہیں۔ اور جتنے بھی سانے ہوئے حکومت سندھ شیر شاہ ہر جگہ پہ حکومت سندھ جو ہے وہ ساتھ رہی ہے تاجر برادری کے ساتھ، کیونکہ ہم اون کرتے ہیں سندھ کا ایک ایک شخص، چاہے وہ ٹھیلے والا ہو، چاہے وہ کاروباری شخص ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ مزدور ہو، ہر ایک شخص کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ اون کرتی ہے اور ان کے ہر مشکل گھڑی میں ہم ان کے ساتھ رہے ہیں۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں گل پلازا عید بازار کا انعقاد۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے گل پلازا عید بازار کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا، سندھ حکومت نے گل پلازا متاثرین کی ہر ممکن مدد کی۔ اگلی عید تک گل پلازا کے متاثرین اپنی دکانوں میں ہوں گے۔ سندھ حکومت کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، کچے میں وزیر داخلہ سندھ کی قیادت میں پولیس آپریشن کامیاب ہو رہے ہیں۔ سندھ میں اب کوئی مخبی نہیں۔ سینئر وزیر سندھ نے کہا، اس سے جھگڑا نہیں، نئے گورنر سندھ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم گورنر نہال ہاشمی کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $9.29 اضافے کے بعد $101.3 فی بیرل ہو گئی، جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت $9.02 اضافے کے بعد $96.27 فی بیرل ہو گئی۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی عالمی تیل کی منڈی میں بڑی سپلائی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، جبکہ تیل کے محفوظ ذخائر جاری کرنے کے اعلان سے بھی قیمتیں نیچے نہ آ سکیں۔ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ سے 2 جہاز 10 سے 12 کروڑ لیٹر تیل کے ساتھ کراچی پہنچ گئے۔ فجیرہ سے پاک نیوی کے حفاظتی حصار میں PNSC جہازوں کی کراچی منتقلی ہوئی۔ PNSC حکام کا کہنا ہے کہ فجیرہ سے 2 جہاز 10 سے 12 کروڑ لیٹر تیل کے ساتھ کراچی آئے۔ فجیرہ میں جہازوں پر حملوں کے بعد جہاز منتقلی کے لیے حفاظتی حصار ضروری تھا۔ پاکستان نے رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران $5.17 ارب کے غیر ملکی قرضوں کی صورت میں ڈالرز کی آمد یقینی بنایا۔ ملک نے گزشتہ مالی سال 2025 کی اسی مدت کے دوران $4.584 ارب کے غیر ملکی قرضے حاصل کیے تھے۔ اقتصادی امور ڈویژن کے مطابق حکومت نے غیر ملکی قرضوں اور گرانٹس کے اعداد و شمار جاری کرنے میں تاخیر کو ترجیح دی، جس کی ممکنہ وجہ پاکستان اور IMF کے درمیان ہونے والے جائزہ مذاکرات تھے۔ انتہا پسند ہندوتوا نظریے کی بنیاد پر وزیر اعظم نریندر مودی تنقید سے خوفزدہ۔ مبصرین کے مطابق مودی حکومت کی نفرت انگیز پالیسیوں اور ناکام سفارتکاری کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق حکومت سوشل میڈیا پر تنقیدی پوسٹ کو IT ایکٹ کی دفعہ 69A کے تحت بلاک کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران سوشل میڈیا سے مواد ہٹانے کے واقعات میں 2023 کے مقابلے میں تقریباً 300% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ دیوار رپورٹ کے مطابق جریدے کی اپنی 2 طنزیہ ویڈیوز اور بانی ایڈیٹر کی ایک ری پوسٹ کو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایکس اور انسٹاگرام سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ متعدد بھارتی صحافیوں، کارٹونسٹوں اور سیاسی ناقدین کی پوسٹ بھی سوشل میڈیا سے ہٹائے جانے کی اطلاعات ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کے پہلے RT آفیشیل انٹیلیجنس روڈ میپ تیار کرنے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں 2029 میں پنجاب کو جنوبی ایشیا کا لیڈنگ AI صوبے بنانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا۔ پنجاب میں دنیا کا پہلا AI ڈلیوری یونٹ بھی قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف AI ڈلیوری یونٹ اور اسپیشل پروجیکٹ ٹیم کی چیئرپرسن ہوں گی۔ صوبائی مشیر برائے AI علی ڈار نے AI روڈ میپ پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بتایا، پنجاب میں 3 سال کے دوران 1 لاکھ سے زائد روزگار
روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ جی ڈی پی میں 5 سے 10% اضافہ اور زر مبادلہ کے ذرائع 10 سے 20 ارب ڈالر تک بڑھنے کا امکان ہے۔ اے آئی روڈ میپ کے تحت اے آئی انفراسٹرکچر، اے آئی ایڈمن، اے آئی سٹیزن، جاب سکلز، اکانومی اور اے آئی گورننس قائم ہوں گے۔ اے آئی روڈ میپ کے تحت اسپیشل پروجیکٹ، ڈیٹا اسٹریٹجک آپریشن اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن پر مشتمل 4 کراس فنکشنل ٹیمیں قائم ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اے آئی ٹیکنیکل ایڈوائزری بورڈ قائم کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اے آئی ٹیکنیکل ایڈوائزری بورڈ اعلیٰ ماہرین شامل کرنے کی ہدایات کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے حکومت کے ہر شعبے کے استعداد کار کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے نوجوانوں کی پوٹینشیل کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ اے آئی روڈ میپ کے بینر تلے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا ممکن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ ریونیو بورڈ کی کارکردگی پر اجلاس۔ چیئرمین ایس آر بی نے بریفنگ میں بتایا کہ فروری 2026 میں ادارے نے ریونیو میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا، جس کی بڑی وجہ طویل اور مسلسل کوششوں کے بعد بقایا جات قیمت میں 9.5 ارب روپے کی غیر معمولی وصولی تھی۔ فروری 2026 میں مجموعی وصولی 34.86 ارب روپے رہی، جو فروری 2025 میں جمع ہونے والے 24.664 ارب روپے کے مقابلے میں 41% زیادہ ہیں۔ جولائی سے فروری کے دوران مجموعی وصولی 225.653 ارب روپے رہی، جو گزشتہ سال اسی مدت میں جمع ہونے والے 182.605 ارب روپے کے مقابلے میں 24% زیادہ ہے۔ بریفنگ کے مطابق بندرگاہیں اور ٹرمینلز، ٹیلی کمیونیکیشن، بینکاری، فرنچائز، انشورنس اور کنٹریکٹ ایگزیکیوشن کے شعبے صوبائی ریونیو میں نمایاں حصہ ڈالنے والوں میں شامل رہے۔ پورٹ، ایئرپورٹ اور ٹرمینل آپریٹرز کا شعبہ سب سے بڑا حصہ دار رہا، جس نے 40.2 ارب روپے جمع کیے، جبکہ ٹیلی کمیونیکیشن کا شعبہ 24.2 ارب روپے کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایس آر بی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ صوبائی ریونیو میں اضافہ بہتر طرز سے حکمرانی، شفافیت اور ادارہ جاتی اصلاحات کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ ریونیو بورڈ نے گزشتہ برسوں کے دوران مسلسل پیش رفت دکھائی ہے اور 300 ارب روپے کی حد عبور کرنا ایک اہم کامیابی ہے۔